السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ماہ رمضان کی 16 تاریخ ہے۔ ہم لوگوں کا جو عنوان چل رہا تھا وہ چل رہا ہے تقوی الہی۔ جیسے شروع کی ابھی آیت پڑھی ہے، اس میں ہے الف لام میم میں، سورہ بقرہ کی شروع کی آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت کرتی ہے لیکن متقین کو۔ تو اس کی بات یہی ہوئی تھی کہ جب اللہ کی کتاب ہدایت کرتی ہے متقین کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کو دو چیز دے کے گئے تھے، ایک کتاب اور ایک اپنی اطرت اہل بیت کو۔ تو جب اہل بیت کے پاس جاتے ہیں تو اس میں پہلی فرد اہل بیت کی مولا علی علیہ السلام، ان کا ایک قول ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہم لوگ اعلان بھی کرتے ہیں اور شہادت بھی دیتے ہیں وہ امام المتقین۔ تو جو متقین کا امام ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ اسلام میں داخل ہو جانا کافی نہیں ہے، اسلام میں پیدا ہو جانا مسلمان کے گھر کافی نہیں ہے، نہ، اس میں انسان کا خود عمل معنی رکھتا ہے کہ اس کا عمل کیسا، اس کا عمل اس کے لیے یہ فائنل کرے گا کہ یہ کیسا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اسے ہی یہ ہدایت کرے گی۔ اب جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ بنو عباسی کا ایک مثال دیا تھا، یہ بنی ہاشم میں سے ہی تو تھے۔ اگر ان کے پاس تقوی ہوتا اللہ کا، اللہ کے دین کے لیے تو اٹھے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے تھے کہ حکومت ان کا حق ہے، لیکن اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ سب کے بعد انہوں نے ائمہ کا ہی تو قتل کیا۔ تو جب ائمہ کا قتل کر دیا تو یہ دین ان کے ہاتھ میں کہاں ہے پھر؟ تو اس میں نسل معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو عمل کرنے کے لیے تقوی چاہیے، عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے تقوی کہ اس کے پہلے سب سے پہلے تو ایمان چاہیے۔ ایمان یعنی کہ کسی بات کو مان لینا، اپنی زبان میں اگر کہا جائے۔ اصل میں بہت ساری چیز ایسی ہوتی تھی، ہم لوگ عربی میں سنتے ہیں تو اس کو اسی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے نازل، نازل ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے ایک عام آدمی بھی تو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھے سے سمجھ رہا ہے نازل کو، اور استعمال بھی نازل ہی کرتا ہے۔ مثلا قرآن کے بارے میں جب بھی بات کرے گا تو قرآن نازل ہوا، بھلے وہ یہ نہ جانتا ہو کہ قرآن کیا ہوا، نازل کا مطلب کیا ہوا یہ نہیں پتہ ہے، لیکن وہ استعمال اس کا ایسے کرتا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ اس لفظ کو وہ اچھے سے جان رہا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اس میں جو باتیں ہیں قرآن میں، اس کو سن کے پھر ماننا، مان کے پھر ابھی تک جو آدمی، یہ دیکھیے بیچ میں سے بات نکلتی جاتی ہے۔ آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو پیچھے کی بات نہیں کر رہے ہیں، آج ہم بات کر رہے ہیں تو پیچھے کی بات اس لیے اس میں ہو رہی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی خلقت سے بھی جو قرآن میں باتیں ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہر دور کا انسان اس کو اپنے لیے نمونہ بنائے عمل کے لیے۔ جیسے غلط عمل جن لوگوں نے کیا تھا، جیسے کہ ابلیس نے، سب سے پہلے ابلیس نے غلط کیا، اللہ کا فرمان نہیں مانا، یعنی کہ اللہ کی عبادت نہیں کی۔ تو وہاں پہ کیا بات ہے قرآن میں؟ یہی تو ہے کہ جو تیری پیروی کرے گا، یعنی کہ شیطان کی پیروی کرے گا، مطلب کیا؟ یعنی کہ وہ اللہ کا فرمان کو نہیں مانے گا، ایک دم سمپل سا ہے۔ تو اللہ نے یہ تو اس سے کہا تھا جو تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو وہ بات اللہ بھول گیا، جیسے ہم لوگ بھول جاتے ہیں معاذ اللہ۔ ابلیس سے جو بات
ہوئی تھی تو اللہ بھول گیا اس کو؟ بھولا نہیں نا ہے. کہ ہم لوگ جیسے کوئی بات ہوتی ہے کہہ کے بھول جاتے ہیں، تو وہ تو قرآن میں ہے. قرآن کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ قرآن کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے اس میں، یعنی کہ جو چیز پیچھے ہو چکی ہے جس کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ ہوئی ہے آیا کہ نہیں ہوئی ہے. تو اب اس میں اگر وہ بات اللہ کے علم میں کی آئی ہے، جبریل کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوا ہے، تو اس پہ کتنا یقین ہے. اس سے شروع کی جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب پر ایمان مانتے ہیں، غیب کو مانتے ہیں. جب مانیں گے تبھی صلاۃ قائم کریں گے، تبھی رزق میں سے انفاق کریں گے. جب نہیں مانیں گے، مثلا جیسے ہم نے بتایا اسی میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کی مثال ایسے ہے اس مال کی کہ جیسے ایک دانہ ہو جس میں 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانہ. تو یہ ایک غیب کی بات ہی تو ہے، کسی کے سامنے ہے یہ، اس پہ یقین ہے. اب آیت کے آخر میں وہی ہم لوگ کا موضوع بھی چل رہا ہے. اس میں ایک بات اور دیکھیے ہماری وہ ہوگی جو بتایا تھا کہ اس میں جو قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض آیتیں بعض آیتوں کی وضاحت کرتی ہیں. تو شروع کی آیت جو تھی انفاق کے بارے میں کیا تھی؟ 3 نمبر کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب یہ سورہ بقرہ کی 3 نمبر کی آیت ہے. اب سورہ بقرہ کی ہی دیکھیے 261 سے 274 میں انفاق کا پورا ڈیٹیل آیا کہ نہیں؟ یہاں پہ کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، صرف ہے کہ ینفقون، جو انفاق کرتے ہیں. اب انفاق کی پوری ڈیٹیل یہاں پہ آ گئی کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ ہو، اس میں 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں. اس پہ آتے آتے بات کہاں تک پہنچی تھی؟ اب وہیں سے چلیے شروع کرتے ہیں. 268 نمبر کی آیت تک پہنچی تھی کہ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے. یعنی کہ تنگ دستی کا خوف دلائے گا کہ نہیں اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، نہیں تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا. اور بے حیائی کی ترغیب دلاتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. تو اللہ کا وعدہ پکا ہے یا شیطان کا وعدہ پکا ہے؟ تو یہ غیب کی خبر ہے، اس پہ یقین آنا پڑے گا. سب شروع کی آیت دیکھیے، بس 2-3 آیت شروع کی. ایک یوقنون وبالآخرۃ ھم یوقنون اور ینفقون. تو خرچ کون کرے گا اس طرح سے؟ جب اس کو یقین ہوگا تب نہ خرچ کرے گا، اور یقین نہیں ہوگا تو خرچ کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس میں کل ہم پرسوں بات کہی تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کر دیا تو بہت اچھا، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، حرج ہوتا ہے. اگر جس کو اللہ نے عطا کیا اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہے. اتنا حرج ہے کہ وہ اس کا گناہ گار ہے. 21 تاریخ کو مولا علی کی انشاءاللہ اگر وہ توفیق ہوئی تو وصیت پڑھیں گے. وصیت میں پوری یہ سب باتیں. اب ظاہر سی بات ہے جب وصیت ہوتی ہے تو وصیت کوئی بھی کرتا ہے تو بہت مین بات کرتا ہے. وصیت میں فالتو بات نہیں ہوتی. چاہے جائے کہ میرے امام کی وصیت تو کوئی عام آدمی کی تو ہے نہیں. تو وصیت میں جو بات ہوگی تو مین بات ہی ہوگی. تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ امام، اس میں دیکھیے 2 معرفت ہوگی. جب امام کی وصیت پڑھا جائے گا تو ایک تو امام کی معرفت ہوگی، دوسرے امام کی زبانی دین کی معرفت ہوگی کہ دین کتنا ضروری ہے کہ آخری وقت میں وصیت کیا جاتا ہے. جو بہت خاص چیز ہوتی ہے وہی وصیت کیا جاتا ہے، اسی سے سمجھ میں آئے گا. تو بہرحال شیطان جو ہے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، اور جبکہ اللہ فضل کا بخشش کا وعدہ کرتا ہے. اللہ 1 لاکھ کا 14 کروڑ دینے کے لیے کہہ رہا ہے، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ نہیں تم خرچ مت کرو، تم تنگ دست ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے. اور پھر 269 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیر کثیر دیا گیا. اور صاحبان عقل، یعنی کہ جو اولو الالباب کی بات ہو رہی تھی، اولو الالباب ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. یعنی کہ جتنی باتیں انفاق کے بارے میں ہوئی، اب اس میں سے سنا تو سب نے، اب نصیحت اس میں سے قبول کون کرے گا؟
یہ اتنا کھول کے جو مولا کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. تب اتنی باتیں سب لوگ سن رہا ہے، سننے کے بعد اسے قبول کون کرے گا یہ بھی بتایا جا رہا ہے. جو اولو الالباب ہوں گے وہی اس کو قبول کر کے اس پہ عمل کریں گے، ہر کوئی نہیں کرے گا. اور اولو الالباب کی جو ہم نے وہ بتائی تھی، سورہ زمر کی آیت بتائی تھی، جو اولو الالباب ہوتے ہیں یہ غور سے بات کو سنتے ہیں، اس کا جو بہترین پہلو ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. تو جب اولو الالباب ہوگا تبھی تو اس کے بہترین پہلو کیا ہے اس کا، کہ اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے، یہ نہ ہے. تو جب اولو الالباب ہوگا تو تبھی اس بات کو قبول کرے گا، اس کے بہترین پہلو پہ عمل کرے. اگر اولو الالباب نہیں ہوگا تو سورہ زمر کی آیت میں تھا کہ اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، جس کو یہ کوالٹی اللہ دیتا ہے کہ بات کو سنے اور سن کے اس میں سے اچھے کی پیروی کرے. تو یہ اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور یہ حکمت کا یہاں پر یہی بھی ہے کہ حکمت عطا فرماتا ہے، یہ حکمت کا ایک حصہ ہے، سمجھ لیجیے. اب سورہ جن کا واقعہ بتایا تھا کہ جن کا ایک گروہ قرآن سن رہا تھا تو اس میں سے کچھ شور کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اسے غور سے سنو. سننے کے بعد انہوں نے کیا کہ اپنی قوم میں جا کے، یعنی کہ وہ بھی اولو الالباب تھے، قوم میں جا کے یہی تو کہا تھا کہ ہم ایسا قرآن سن کے آئے ہیں جو راہ راست کی ہدایت کرتا ہے. اولو الالباب تھوڑا سا سمجھ میں آ گیا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ بہت اچھا، بہت خالص عقل والا، بہت اچھا عقل مند، مطلب اپنے رائج عقل مند والا نہیں. رائج عقل مند معاشرے کا وہ ہوتا ہے جو جتنا بڑا دغا باز ہو، جتنی ہوشیاری دکھائے، چالاکی، اپنی زبان میں چالاکی کا دوسرے کو دھوکہ دے، اس کو اتنا بڑا چالاک آدمی سمجھتا ہے، عقل مند سمجھتا ہے. رائج والا عقل مند نہیں، جبکہ یہ بے وقوف ہے، دین کی جگہ پہ یہ بے وقوف ہے، اس کو ٹھہرنا تھا ٹھہرا نہیں. تو اولو الالباب بھی چلیے ہم لوگ کا ایک حساب سے کلیئر ہو گیا. اب اس کے بعد ہے 270 نمبر، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا نذر مانتے ہو. دیکھیں دو چیز ہوتی ہے، ایک نذر ہوئی اور ایک انفاق ہوا. نذر مانتے ہو اللہ کو، اس کا علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے. یہاں سے چلیے نذر بھی ہم لوگ کو پتہ چل جائے گا نذر کسے کہتے ہیں. نذر بھی دیکھیے عربی ورڈ ہے، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے یہاں. آیت میں ہے کہ اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا نذر کرتے ہو، اللہ کو اس کا علم ہے. اللہ کی نذر کی دیکھیے معنی اس میں لکھی ہے، بھائی بتا رہے ہیں. اللہ کی اطاعت میں کسی امر کو اپنے اوپر لازم قرار دینا. اللہ کی اطاعت میں کسی بھی امر کو اپنے اوپر لازم قرار دینا. مثلا جیسے روزہ ہے، روزہ ماہ صیام کا واجب ہے نا، ہے تو اللہ کا امر. لیکن سادے دن میں نے بتایا تھا کہ علماء حضرات کی جو کتابیں ہیں بڑی بڑی، اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کوئی غلطی ہوئی، کوئی بھی ایک چھوٹی سی بھی مسٹیک ہوئی، تو آپ اپنے اوپر روزہ کا وہ جرمانہ رکھیے، روزہ رکھنا ہے اس طرح سے. تو نذر کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہاں پہ دیکھیے دھیان سے سنیے، سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کی اطاعت میں کسی امر کو اپنے اوپر لازم قرار دینا نذر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے نماز ہے 5 وقت کی، یہ واجب ہے نا. اگر 5 وقت کے علاوہ اگر پڑھا تو مستحب ہوتی ہے، اسی قربت اللہ پڑھا جاتا ہے. تو اب نذر آپ کو کیا ماننا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں کسی امر کو اپنے اوپر لازم قرار دینا، یعنی کہ اللہ ہی کا جو امر ہو اس کو اپنے اوپر الگ سے ایکسٹرا قرار دینا. مثلا کہ 3 روزہ رکھیں گے، مثلا 100 رکعت نماز پڑھیں گے، نذر مانا ہے. جیسے چادر چڑھائیں گے تو بہت آسان ہے نا نذر مانا، کہ چادر چڑھا دیں گے، کچھ کرنا تو ہے نہیں ہمیں، اور تفریح بھی ہو جائے گی. تو وہ نذر نہیں ہے، نذر کا مذاق ہے. تو نذر، اب اس کی مثال بھی دیکھی آئے گی. جناب مریم کی جو ہے ایک نذر تھی، سورہ مریم کی آیت ہے 26 نمبر. انی نذرت، میں نے نذر مانی ہے.
کیا للرحمن صومن فلن اکلم الیوم انسیہ، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس چیز کی نظر مانی ہے؟ روزے کی۔ اس لیے آج میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی، جسے چپی کا روزہ جو نہیں کہتے ہیں، اسی طرح سے یہ رحمان کے لیے نذر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ تو نذر کا معنی پھر سے سمجھ لیجئے، اللہ کی اطاعت میں کسی امر کو اپنے اوپر لازم قرار دینا۔ مثلاً کہ ہم نے نذر مانی ہے کہ اب نذر مانتے ہیں تو اپنا کام ہی کے لیے کہ یہ کام ہو جائے گا تو یہ کریں گے۔ اب سورہ انسان والی ہے نا آیت، جو 3 دن کا اہل بیت روزہ تھے، دیکھیں وہ بھی نذر کا تھا نا، روزہ 3 روزہ، کہ صحت ہو جائے گی تو 3 روزہ رکھیں گے۔ تو اب یہاں بھی دیکھیے اطاعت تو ضروری ہے، لیکن انسان اطاعت کرتا نہیں ہے۔ ہوں گے لوگ، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہوں گے، نذر میں روزہ رکھتے ہوں گے، ایسا بھی نہیں کہا سکتا کہ سب لوگ ایک جیسا ہے، لیکن اکثریت جو ہوتی ہے، اکثریت اس چیز سے منحرف ہو جاتی ہے، کیونکہ منحرف نہ ہو تو دکھے نا، کھانا کہیں پکے گا تو آدمی کھائے گا نا، تو بھوکا کیوں رہے گا؟ لائٹ یہاں جل رہی ہے تو اجالا ہوگا نا، اندھیرا کیوں رہے گا؟ تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی نہیں ہوتی کہ انسان کچھ کرے اور وہ دکھے بھی نہ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو نذر سمجھ میں آیا؟ اللہ کی اطاعت میں کسی امر کو اپنے اوپر لازم قرار دینا، یہ نذر کہلاتی ہے۔ پھر 271 میں اگر تم اعلانیہ، دیکھیں ابھی تک انفاق چل رہا ہے، اگر تم اعلانیہ خیرات دو تو وہ بھی خوب ہے، مطلب اچھا ہے، مطلب جتا کے دو، اور اگر پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اگر اعلانیہ طور پر دو تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر پوشیدہ طور پر تو چھپا کے دو تو یہ تمہارے حق میں اور بہتر ہے، اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کو، دیکھیے یہ بات آ گئی اب یہاں پہ، ہم سوچتے کہ ہم اس کی مثال ہم نے دی تھی نا کہیں سے، کہ انسان جب انفاق کرتا ہے تو گناہ کا کفارہ بھی ہوتا ہے، یہی وہ آیت تھی، ہمیں یاد نہیں تھا کہ اسی میں، اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ کیا؟ انفاق کرنا۔ کفارہ تو ایک الگ ہو گیا، جسے روزہ نہیں رکھا ہم نے، چھوڑ دیا جان بوجھ کے، 60 روزہ نہیں رکھ پائے، غلام آزاد کریں یا 60 مسکین کو کھانا کھلائیں۔ 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا مطلب کہ پیسہ نہ لگے گا۔ اس کے بعد وہ حیض والا بتایا تھا کہ اگر شادی شدہ کوئی ہے، حیض کی حالت 2-3 دن ہوا، آدمی ریلیشن بنا لیا وائف سے، تو اس کا بھی کفارہ ہے سونا، سونے کی مقدار ہوتی ہے اس کی، کہ کتنے دن کا ہے تو اتنا، اتنے دن کا ہے تو اتنا سونا، تو وہ بھی مال ہوا، تو مال خرچ ہوا نا۔ تو جب انفاق آدمی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو وہی لکھا ہے کہ اور پوشیدہ طور پر اہل حاجت کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور یہ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تو انفاق کرنے کا دیکھیے کتنا فائدہ ہوا۔ ایک فائدہ ہوا کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی وضاحت بہت کم ہوئی تھی اس دن، کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ باغ ہو، نہریں جاری ہوں، اس میں میوے ہوں؟ یہ کب ہوگا؟ جب تمہارے پاس ہے، جب تم انفاق کرو گے، جب تم بڑھاپے کو پہنچو گے تو تمہارا باغ تیار رہے گا ایسے ہی۔ وہ یہ مثال تھی، اگر انفاق نہیں کرو گے تمہارا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سب ختم ہو جائے گا۔ تمہارے کچھ گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد اس کا آخری کا چل رہا ہے، وہ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ انہیں ہدایت دیں، بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت۔ اب اتنی باتیں ہو گئی تو ہدایت کون دے گا؟ کوئی انسان کسی کو ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کب چاہتا ہے؟ اسی میں ہے، اور جگہ بھی آئے تھے، اللہ اسی شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی کہ جب انسان خود رجوع کرے گا اللہ کی طرف تب اللہ ہدایت دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان رجوع بھی نہ کرے اللہ سے، کفر کی زندگی گزار اور اللہ اسے
ہدایت دے دے یا اسے معاف کر دے. جیسے ابلیس ہے، فرعون ہے، یزید ہے تو اللہ ہی نے پیدا کیا اس کو. ہو سکتا ہے مرتے وقت سب کو افسوس بھی ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے، تو اللہ بس اتنے سے معاف کر دے گا. فرعون کی تو دعائی موجود ہے، توبہ موجود ہے قرآن میں. فرعون نے توبہ کی ہے باقاعدہ آخری وقت میں. تو ایک درس میں نے بتایا تھا کہ آخری وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ ہم لوگ کے یہاں غلط رائج ہے کہ آخری وقت میں بھی انسان توبہ کر لے گا تو اسلام قبول ہو جائے گی. کیونکہ فرعون کو یہی کہا ہی گیا تھا کہ اب تو توبہ کرتا ہے، مطلب ایک آخری لمحے میں. کیونکہ اس کی شرط کیا بتائی تھی کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ مہلت دیتا ہے، اس مہلت میں پھر عمل سے اپنی توبہ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. تو جب مرنے کے وقت کوئی مہلت ہی نہیں ہے زندگی کی، توبہ کا سوال ہی نہیں ہے. کیونکہ انسان اپنی توبہ کو کیا ثابت کر سکتا ہے عمل کے ذریعے؟ اب نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مرنے والا ہے. تو وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جیسے بہت چھوٹی کچھ چیزیں جو غلط رائج ہے ہم لوگ کے یہاں. جیسے ایک بات بولی جاتی ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، کہی جاتی ہے کہ نہیں؟ اس میں ایک لفظ اور جوڑ کے پہلے، صبر کرو بھیا صبر کرو، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو دونوں چیز کا استعمال غلط ہوا. ایک تو صبر کا غلط ہوا کہ بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، مطلب پریشان مت. تو صبر کا معنی جب کہ ہے کہ لگے رہو، کامیابی انشاءاللہ مل کے رہے گی. اس کا مطلب یہ ہوا صبر کا مطلب. اور اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. نہ اللہ کے یہاں دیر ہے، نہ اللہ کے یہاں اندھیر ہے. کہیے تو ایک مثال قرآن کا واقعہ بتا دیں. ٹائم ہے 2-3 منٹ لگے گا. دیر کتنا نہیں ہے دیکھ لیجئے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن کا، ہو سکتا ہے سنا آپ لوگوں نے. جب جناب موسیٰ کی جوانی رہتی ہے، فرعون نے ہی اس کی پرورش کی تھی جناب موسیٰ کی. تو بنی اسرائیل کا ایک شخص ہوتا ہے اور ایک شخص ہوتا ہے فرعون کے قوم کا. دونوں جھگڑتے رہتے ہیں ایک جگہ پر. تو جو بنی اسرائیل والا رہتا ہے وہ جناب موسیٰ کو مدد کے لیے پکارتا ہے. تو جناب موسیٰ جاتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، دشمن قوم کے آدمی کو ایک گھوسا مار دیتے ہیں. سنا ہے کہ نہیں واقعہ؟ اس میں دیکھیے ہم جو قرآن کا جو ایک مولا علی کی بات ہے کہ قرآن کے واقعات سے موعظہ حاصل کرو، نصیحت دو. دیکھیے اس کی نصیحت آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. تو ایک گھوسا مارتے ہیں تو فوراً مر جاتا ہے وہ وہیں پہ. تو اب کسی کا قتل ہو گیا تو آدمی ادھر ادھر تو بھاگا پھرتا ہے تھوڑا بہت. اگلے دن پھر وہی شخص جو ہے پھر کسی دوسرے فرعون کے آدمی سے پھر جھگڑ رہا ہوتا ہے. پھر وہ جناب موسیٰ کو پکارتا ہے اور جناب موسیٰ یہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ چکے رہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی. پھر پکارتا ہے، پھر جناب موسیٰ جاتے ہیں اس کے پاس اور اس سے کہتے ہیں کہ تو بڑا بہکا ہوا شخص ہے، جبکہ موسیٰ کو ماننے والا تھا، موسیٰ کو ہی پکارا تھا مدد کے لیے. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. لیکن جو فرعون کے قوم کا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب موسیٰ سے کہ کیا تم اصلاح نہیں کرنا چاہتے؟ تم اس ملک میں جبار بن کے رہنا چاہتے ہو؟ ہے دیکھو فرعون کے نسل کا، وہ جناب موسیٰ سے اس طرح سے بات کر رہا ہے. تو یہ بات ہوتی ہی رہتی ہے کہ ایک جوان آتا ہے دوڑتا ہوا موسیٰ کے پاس اور کہتا ہے کہ فرعون اور قوم کے جو بزرگ لوگ ہیں تمہارے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم یہاں سے شہر چھوڑ کے نکل جاؤ. تو جناب موسیٰ وہیں سے پھر نکل جاتے ہیں. یہ مصر کا بات ہے، مصر کی بات ہے. مصر سے وہ نکل جاتے ہیں کہاں؟ مدائن کی طرف. تو مصر سے مدائن جاتے ہیں. تو جب مدائن یہ دوسرا شہر سمجھ لیجیے ہوا، وہاں جاتے ہیں تو وہاں قرآن میں لکھا ہے کہ ایک کنواں کی طرح ہوتا. اچھا یہ واقعہ نہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ واقعہ آپ کو بائبل میں بھی مل جائے گا، مطلب یہودی کی کتاب میں بھی ہے اور عیسائی کی کتاب میں بھی ہے. فرق ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں جناب موسیٰ خود سے نہ جاتے ہیں مصر چھوڑ کے. تو ان لوگوں کیا ہے کہ فرعون جناب موسیٰ کو ایک دن کا کھانا پانی دے کے مصر سے باہر نکال دیتا ہے. ان کے یہاں اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو ادھر میں زیادہ دماغ مت لگائیے، ابھی ادھر ہی رہیے.
تب وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں، مدائن پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک پانی پلانے علیہ السلام پانی پلانے کی جگہ ہے، وہ کنواں ہو یا پوکھرا ہو جو بھی ہو، تو دو لڑکیاں ہیں، دونوں لڑکیاں جو ہے اپنے جانور کو لے کے کھڑی ہیں، جوان لڑکی دو ہے اپنے جانور کو لے کے کھڑی ہیں بکری کو، اور کچھ لوگ ہیں جو پانی پلا رہے ہیں۔ تو جناب موسیٰ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ان لڑکیوں سے کہ آپ لوگ یہاں کس لیے کھڑی ہیں؟ اس کو غور سے سنیے، دیکھیں ایک ایک اس پہ عملی پہلو بھی، اس میں نصیحت بھی ہے۔ تو دونوں لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے یہاں آئے، اور میرے بابا بوڑھے ہیں، اور جب یہ لوگ مرد پلا لیں گے تب ہم لوگ کا نمبر آئے گا۔ تو جناب موسیٰ ان سے ان کا جانور لیتے ہیں لڑکیوں سے، اور خود جا کے پانی پلاتے ہیں، پانی پلا کے لڑکیوں کے حوالے ان کا جانور کر دیتے ہیں۔ یہاں سے کچھ ملا نصیحت، یعنی کہ اگر کوئی انسان کہیں مجبوری میں پھنسا ہے کسی طرح سے، تو اس کا کام خود، مطلب اس پہ وہ قدرت اگر نہیں رکھتا ہے کرنے کی، تو اس کو خود انجام، یعنی کہ اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اب مولا علی کا وہ جملہ یاد کریے کہ قرآن کے واقعات سے نصیحت حاصل کرو۔ تو یہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر اس سے ہم نصیحت لے رہے ہیں تو ایک انسان کے اندر دو آدمی کا بھلا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کم سے کم جو عمل کر رہا ہے اس کا صحیح عمل ہو رہا ہے، اور جس کی پریشانی کو ہم دفع کر رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس سے معاشرہ اچھائی کی طرف جائے گا کہ بگاڑ کی طرف جائے گا؟ اب جن کی بات یاد کریے کہ جن تو جان رہا تھا کہ وہ کہا کہ ہم قرآن سن کے آئے جو راہ راست کی ہدایت دیتا ہے، تو یہ راہ راست کی ہدایت ہے نا، کہ اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہے اس کی مشکل کو دور کر دو۔ اچھا، یہ صرف ایسے ہی نہیں ہوتا ہے جیسے کوئی پیسے سے کرتا ہے، دو طرح سے ہم لوگ جانتے ہیں، یا تو انسان پیسے سے کسی کی ہیلپ کرے، یا اپنی محنت سے، اپنی جان سے کرے کسی کی مدد، یہی دو طرح سے ہوتی ہے مدد۔ بہرحال وہ دونوں لڑکیاں جب اپنے جانور کو، یہ مثال ہم اس پہ دے رہے ہیں، وہ مثال مت بھول جائیے گا، مطلب اصل بات ایسا نہ ہو کہ اصل بات پیچھے بھول جائے اور مثال دیتے دیتے ہم لوگ آگے نکل جائیں۔ مثال اس پہ دے رہے تھے ہم کہ ہم لوگ کے ایک کہاوت رائج ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو ہم نے اس کو کاٹا تھا کہ نہیں، نہ اللہ کے یہاں اندھیر ہے نہ ہی دیر ہے، دیر بھی اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اسی پر یہ ہم دلیل کے طور پر یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں صحیح میں دیر نہیں ہے۔ تو جب دونوں لڑکیاں، اب دیکھیے مصر وہاں مدائن پہنچے تو ہیں جناب موسیٰ، لیکن پاس میں کچھ ہے نہیں، نیا شہر ہے، نئے لوگ ہیں، نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، دیکھیے کیا ہے، کچھ نہیں ہے، صرف جناب موسیٰ ہیں، نہ ساتھ میں کوئی سامان ہے، ایسا تو نہیں کہ گھر گئے تھے سامان کپڑا وپڑا لے کے گئے تھے، وہیں سے نکل گئے تھے سیدھے، تو نہ رہنے کا سامان ہے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کچھ نہیں ہے۔ تو خیر یہ عمل انجام دیتے ہیں، عمل انجام جیسے ہی دیتے ہیں لڑکیاں جاتی ہیں اپنے گھر۔ اب دیکھیے نقشہ ہم کھینچ رہے ہیں جو میں نے پڑھا ہے اس حساب سے، ادھر بکری کو پانی پلایا، انہوں نے بکری کو پکڑا، وہ چلی اپنے گھر، جناب موسیٰ چلے سائے میں بیٹھنے کے لیے۔ اب دیکھیے کتنا جلدی اللہ سنتا ہے، لڑکیاں گھر کی طرف بڑھی ہیں اور جناب موسیٰ سائے میں بیٹھنے کی طرف بڑھے ہیں۔ اب بیٹھتے بیٹھتے کیا ہے کہ پروردگار میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو اس وقت نازل کر دے۔ کیا دعا کی تھی؟ پروردگار میں، اس میں ہے دعا قرآن میں اس خیر کا، خیر سمجھ رہے ہو، اللہ کی طرف سے خیر کا، میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نازل کر دے اس وقت، یعنی کہ میرے لیے جو بہتر ہے یہاں اس وقت وہ تو مجھے عطا کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے بیٹھے ہیں، اور دیکھیں ایک دم ایسے ہی جیسے ہم بتا رہے ہیں ایسے ہی ہے، یہ وہ کہتے ہوئے سائے میں بیٹھے، اور اس میں سے جو دو لڑکی تھی تو اس میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی جناب موسیٰ کے پاس آتی ہے۔ اب دیکھیے دعا کتنا جلدی قبول ہوئی ہے، یہ سوچا ہے، اللہ سے بات کی ہے، بیٹھے ہیں، اس میں سے ایک لڑکی شرماتی، ویسے ہی لکھا ہے، موسیٰ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جان نے آپ کو بلایا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو جناب موسیٰ ساتھ میں چلے جاتے ہیں ان کے ابا کو، اس میں تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ جناب شعیب علیہ السلام ہوتے ہیں، یہ دونوں لڑکیاں انہی کی لڑکی ہوتی ہیں۔ تو سب بتاتے ہیں ان کو، تو بتاتے ہیں جناب موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اب آپ جہاں ہیں وہاں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے،
پھر اسی میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ بابا جان ایسے شخص کو تو نوکری پر رکھ لینا چاہیے کہ جو ایماندار بھی ہو اور مضبوط بھی ہو۔ جناب موسیٰ نے کیا دعا کی تھی کہ پروردگار میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نازل کر دے۔ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اسباب اللہ کیسے فراہم کرتا ہے، اس پہ غور کریے خالی ذرا سا۔ اس میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ ابا جان ایسے شخص کو تو نوکری پہ رکھ لینا چاہیے جو ایماندار بھی ہو اور مضبوط، وہ جسمانی طور پر مضبوط تھے۔ تو اس میں پھر بات ہوتی ہے کہ 8 سال 10 سال، تو جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ 8 سال طے، 10 سال میری مرضی ہوئی تو۔ پھر جناب وہ لڑکیوں کے والد کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے دن ہمارے یہاں رہ گئے، کام کر گئے، تو اپنی ایک لڑکی کا نکاح آپ سے کر دیں گے۔ کیا؟ اب بتائیے یہ دعا دیر میں قبول ہوئی یا جلدی قبول ہوئی؟ کتنا جلدی دعا قبول ہوئی ہے؟ کیا دعا کیا تھا کہ پروردگار میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نازل کر دے، یعنی کہ ایک اللہ جیسے میں ہوں تو میرے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ مجھے ابھی کیا ضرورت ہے، کہ یا میں خود جانتا ہوں؟ اللہ نہ جانتا ہے کہ ہمیں ابھی کیا کیا ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ چیز اللہ سے طلب کر بیٹھے جو ہمارے لیے ابھی نقصان دہ ہو، لیکن دعا کا طریقہ بھی دیکھیے کتنا بہترین تھا جناب موسیٰ کی، پروردگار میں اس خیر کا محتاج ہوں جو تو نازل کرتا۔ جب اللہ نے نازل کی تو کیسا نازل کی؟ یعنی کہ نوکری بھی لگ گئی، مدت تک پکی، ایسا بھی نہیں کہ گارنٹی نہیں ہے۔ یہاں کہیں کام لگے تو آدمی سوچتا ہے گارنٹی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کتنے دن کی نوکری ہے، 2 مہینہ بعد نکال دیں۔ تو وہاں معاہدہ ہو گیا 8 سال یا 8 سال تو پکا، 10 سال جناب موسیٰ کے رضامندی پر۔ کتنے جلدی دعا قبول ہوئی؟ تو اس کی نصیحت کیا نکلی؟ اب مولا علی کی بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کے واقعات سے موعظہ حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ تو اس کی نصیحت کیا نکل رہی ہے کہ اللہ دیر میں سنتا ہے یا جلدی سننے والا ہے؟ جلدی سننے والا ہے، دیر میں سننے والا نہیں ہے۔ یہ واقعہ اتنا ڈیٹیل میں سنا تھا کبھی پہلے؟ پورا یہ پورا ایک واقعہ ہے، تم ایک جگہ لکھا ہے۔ تو ایک نصیحت ملی کہ نہیں ملی؟ اس میں دیکھیے ایک نصیحت تو پہلے یہ ملی کہ جب اس لڑکی ان لڑکیوں کے جانور کو جناب موسیٰ پانی پلاتے ہیں، اس میں ہم لوگ کیا تو اس میں وہ بات نہیں ہے، لیکن اس میں جو عیسائی اور یہودی کی کتاب ہے توریت اور انجیل، اس میں یہ ہے کہ جناب موسیٰ جب ان لڑکیوں کا جانور لے کے جاتے ہیں پانی پلانے، تو وہاں جو مرد لوگ رہتے ہیں تو ان سے جناب موسیٰ کی لڑائی ہوتی ہے۔ جب یہ پلانے جاتے ہیں پانی تو وہ سب ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، پھر جناب موسیٰ سب کو خوب مارتے بھی ہیں، مارنے کے بعد تب پانی پلاتے ہیں۔ مطلب اس میں قرآن میں نہیں ہے، ان لوگ کے یہاں بائبل میں یہ چیز ہے۔ تو انفاق سے کرتے کرتے ہدایت تک بات آئی کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ انہیں ہدایت دے، بلکہ خدا ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو ہی ہوگا۔ آخری میں دیکھیے ایک نتیجہ بھی مل رہا ہے، انفاق کا پورا ڈیٹیل، اور ہدایت اس سے کون لے گا؟ جو انفاق کے بارے میں بتایا، جو اولو الالباب ہوگا۔ اولو الالباب کون ہوگا؟ جسے اللہ کی ہدایت ملی ہوگی۔ ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو اس ہدایت طلب کرتا ہے۔ جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی لوگوں کو ہے، اور تم صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرو گے۔ ہم کریں گے تو کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں گے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ دیکھیں مہر لگ رہی ہے آخر میں، جو مال تم خرچ کرو گے اگر نیت خالص ہوئی تو تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ دیکھیں مہر لگ گئی، وہ کس پہ؟ کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے انفاق کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال ایک دانہ، اس میں سے 7 بالی، ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ چاہے تو اسے دوگنا بھی کر دے، اسی کی وہ سند ہے۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر، یعنی کہ تم ایک بیج بو گے تو وہ 700 بن کے ملے گا، اور اللہ چاہے گا تو
1400 ہو جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک انفاق کا ایک رکن اور ہے، چلیے کر ہی لیتے ہیں، 2 منٹ لگے گا۔ ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس طرح گھر گئے ہیں، یعنی کہ اللہ کے اس میں دین کا کام کرنے میں، دیکھیں یہ چیز وہ ہوتی ہے جو ہم لوگوں کو دیکھ کے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مانگتے نہیں ہیں، ان کو دیکھ کے لگے گا کہ یہ بے نیاز ہے، مطلب ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ اپنی زبان کسی کے آگے نہیں کھولتے، اس میں وہی سب بات ہے۔ ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو راہ خدا میں اس طرح گھر گئے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ اپنی روزی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرو۔ ناواقف لوگ ان کی حیا و عفت کے بنا پر انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، جو لوگ نہیں وعلیکم السلام، جو لوگ نہیں جانتے ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہی ہیں، حالانکہ ان کے کفایت سے تم ان کی حاجت مندی کو پہچان سکتے ہو، یعنی کہ ان کے اس سے دیکھ کے تم پہچان سکتے ہو کہ یہ حاجت مند ہیں، اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ تکرار کے ساتھ نہیں مانگتے، وہ کسی سے بار بار کہہ کے اشارے میں کوئی بات کسی سے کہہ دیں گے تو کہہ دیں گے، وہ مانگتے نہیں ہیں۔ اور جو مال تم خرچ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، یعنی کہ خرچ کرنے کی ایک جگہ یہ بھی ہے۔ ابھی اس میں اب 174 نمبر بھی ہے، یہ بھی کر دیتے ہیں تو یہ ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنا مال شب و روز پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ یہ آخری بات تھی انفاق کی، اسی کے بعد سود والے مال کی بات شروع ہے، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا، یہ گارنٹی ہے اس کی نصیحت۔ اب انسان اگر یہ سوچ لے کہ ہم خرچ کریں گے تو میرا مال کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ جو یہ ڈر دلاتا ہے من میں کہ تم خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ وعدہ کرتا ہے اپنے فضل کا، ٹھیک ہے؟ چلے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد وآل محمد۔ اللہ